السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سیر ظفر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 10 ہے، اور یہ جو تختی ہے یہ قواعد کے بارے میں ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کس کو کہتے ہیں؟ وہ نون جس پر جزم ہو یا وہ نون جو ساکن ہو، ٹھیک ہے، اس کو نون ساکن کہتے ہیں۔ اور نون ساکن یا تنوین، اب تنوین کسی بھی حرف پر آ سکتا ہے، جیسے 2 زبر 2 زیر 2 پیش، کسی بھی حرف پر تنوین آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن کا جیسے کہ میں نے بتایا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں۔ تو نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین یہ دو الگ نہیں، مطلب کہ نون ساکن اور تنوین دونوں کے یعنی ایک ہی، یعنی وہ ہے 4 قاعدے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 قاعدے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اظہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ اظہار کا مطلب معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا۔ تو اظہار حلقی، ٹھیک ہے، اظہار حلقی کا قاعدہ، اظہار حلقی یعنی اس کو کہتے ہیں اظہار حلقی۔ تو اظہار کی تعریف یہ ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ اظہار حلقی ہوتا ہے۔ حروف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان کو حروف حلقی کیوں بولتے ہیں؟ یہ پہلے بھی میں آپ کو پچھلے شروع کے لیکچر میں پڑھا چکی ہوں کہ وہ حروف جو حلق سے نکلتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو ان کو حروف حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اب یہ ٹوٹل 6 حروف ہے، ان 6 حروف کے بعد اگر کوئی حرف آ جائے، ان 6 حروف میں سے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ اچھا، اب ان حروف نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا۔ اظہار مطلب کہ وہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے آپ نے پیچھے جو حرکات والی تختیاں پڑھی، تو جیسے اب میں آپ کو اب اظہار کا آ جائے گا تو وہاں پہ میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیسے اظہار ہوتا ہے۔ یعنی جیسے ابھی آگے آپ پڑھیں گے اخفاء، اقلاب، ادغام، تو ان میں غنہ ہوتا ہے، لیکن غنہ کی بھی تعریف میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ غنہ ناک کے باندھ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناک سے جو آواز نکلتی ہے اور اس غنے کی مقدار بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، 1 الف ہے، ٹھیک ہے، اس کو غنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ناک میں آواز لے کے جانا اور وہاں پہ پھر تھوڑا سا ٹھہر کے غنہ کرنا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب اظہار حلقی کہاں پر ہوگا، پھر اس کا بھی آپ سے ٹیسٹ لیا جائے گا جب آپ کو اچھی طرح سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال آپ اتنا جان لیں، اور اس کی جو تعریف میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی حرف، کوئی کلمہ نظر آ جائے تو وہاں پہ آپ نے ویسا ہی قاعدہ جاری کرنا ہے۔ بہرحال جیسی ہی اظہار حلقی کا جو میں نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے اس کی کوئی بھی مثال آئے گی تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو وہاں پہ ساتھ بتاتی رہوں گی۔
یہاں پہ جو حروف آئے ہیں اس میں کچھ حروف میں اخفا ہوگا، اور یہاں پہ میں جیسے آپ کو پڑھاؤں گی آپ نے ویسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کا قاعدہ میں آپ کو اگلی کلاس میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ، تو اور ادغام اقلاب اس کے قواعد بھی انشاءاللہ، اس کی تعریفیں بھی انشاءاللہ لکھ کر پھر میں آپ کو بھیجوں گی۔ تو یہ ساری تعریفیں آپ نے یاد بھی کرنی ہے، سنانی بھی ہے، اور ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے مطابق جو بھی کلمہ آئے گا، اگر وہ اظہار کے حرفوں میں سے کوئی آیا، جیسے حروف حلقی کے 6 جو حروف ہے، اگر ان حرفوں میں سے نون ساکن، ٹھیک ہے، اب کسی بھی حرف کے بعد نہیں بلکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کہیں بھی آ گئے، اب اس کے بعد جہاں پہ تنوین آئی، تنوین کے بعد اگلا جو کلمہ آیا ہے اس میں اگر اظہار کے حروف میں سے کوئی حرف، یعنی حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے گا، یعنی حمزہ آ گیا یا ہا آ گیا یا عین آ گیا یا خا آ گیا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ گیا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، وہاں غنہ نہیں کریں گے۔ عام طریقے سے ہم پڑھیں گے، جیسے ہم عام طریقے سے لفظ کو پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی حرکات والی ہی تختیے ہیں، لیکن یہاں پہ اب غنّے وغیرہ ہوں گے۔ قلقلہ والے حروف بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، قاف تا حروف قلقلہ 5 ہے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ قلقلہ، جس حرف پہ قلقلہ کرنا ہوتا ہے تو اس لفظ کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، جھٹکا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو قلقلہ کہتے ہیں۔ اب جیسے دال پہ جو قلقلہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، جو پیچھے میں نے آپ کو سبق پڑھا ہے، حمزہ دال زبر اد، تو یہاں پہ حروف قلقلہ ہوگا، دال جب ساکن ہوگا، یعنی یہ حروف جب ساکن ہوں گے تو یہاں پہ حروف قلقلہ ہوگا۔ اچھا، تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حروف حلقی کہاں کہاں پہ ہوگا، یعنی اظہار کا قاعدہ کہاں کہاں پہ ہوگا۔ اب یہاں پہ تا، اس کو نون کو میں نے کیوں اس طرح کی آواز میں پڑھا، یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ اخفا ہوتا ہے۔ اس طرح کا اورنج کلر، یہ جو نون ساکن پہ کلر ہے، اس طرح کا کلر جس حرف پر بھی آئے گا اس کو آپ نے ایسی ہی چھپا کے پڑھنا ہے۔ اخفا کا قاعدہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے، اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، ٹھیک ہے، تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا، اس کو اخفا، اس طرح یعنی اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اخفا کا قاعدہ جب ہم پڑھیں گے تو اس میں یہی ہوگا، اخفا کے ٹوٹل 15 حروف ہے حروف تہجی میں سے، جیسے حروف حلقی ہم نے نکال دیا، اب حروف حلقی نکال کے اس کے بعد ادغام کے بھی کچھ حروف ہے وہ نکال کے، اس کے بعد اقلاب کی بھی ہے۔ اقلاب میں صرف ایک ہی حرف آتا ہے با، اور اس کے بعد جو ہے اظہار، ادغام، اخفا، اقلاب پورے ہو گئے۔ اچھا، یہ حروف، ان سب جو بھی یہ جتنی بھی قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اخفا، اقلاب، اب اخفا کو چھوڑ کے، تو یہ اقلاب کا الف بھی نکال کے بیچ میں سے، ٹھیک ہے، اقلاب اور اظہار کے حروف اور ادغام، یہ جب میں سارے قواعد پڑھاؤں گی تب آپ کو اچھے سے سمجھ آئے گی۔ فی الحال آپ اتنا تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بعد میں جب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سمجھ آ جائے جلدی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے نون ساکن کی، اب چھپانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ آواز چھپا دیں کہ نون کی آواز بالکل ظاہر ہی نہ ہو، نون ساکن کی آواز کو تھوڑا سا چھپانا ہے، ٹھیک ہے، اور یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے اور ناک میں آواز لے کے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ ناک کا جو بانسا ہے، جو ہڈی سی ہے، وہاں تک آپ نے آواز لے کے جانی ہے اور منہ کو تھوڑا سا پھیلانا ہے۔ تو اس طرح، اب یہ میں طریقہ بتا رہی ہوں، اس طریقے سے آپ کا غنہ نکلے گا۔ آپ کو اس طرح کا غنہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو سکتا ہے، تو لیکن کوشش کریں تو یہ ضرور ہو جائے گا آپ سے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون، اب اچھا، کچھ کو میں نے دیکھا کہ وہ جو ہے نا ہجوں کے ساتھ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی ہے، تو آپ نے ہجے صحیح اچھے طریقے سے کرنے ہیں۔ ہجے جب تک آپ کو نہیں آئیں گے تب تک روانی بھی اچھے سے نہیں آئے گی آپ کو۔ ہجے کا مطلب کہ آپ جو حروف کو زبر زیر پیش کے ساتھ ملاتے ہیں، اب جیسے ان کو، اب پہلے حروف پڑھے جاتے ہیں، اس کے بعد اس کی حرکات پڑھی جاتی ہے۔ اب جیسے دیکھیں، حمزہ نون زبر، حمزہ نون، یہ دونوں حرف پڑھے، پھر اب ان دونوں کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ نون زبر تا زبر تا، تا، اب یہ جو زبر زیر پیش حرکات آئی ہے، یہاں پہ بھی آپ نے ان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ یہ میں باریکی سے بار بار اس طرف اس لیے متوجہ کرتی ہوں تاکہ آپ ان چیزوں میں جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، حرکات والے جو قواعد پڑھ کے آئے ہیں،
کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو کھینچتے نہیں ہیں، جھٹکا نہیں دیتے اور نامعلوم طریقے سے نہیں پڑھتے کہ اس طرح نہیں پڑھتے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ نے یہاں پہ ان کو لتا ان تا ایسے کر کے نہیں پڑھنا، یعنی جو تا کے اوپر جو زبر ہے اس طرح دال کے اوپر، پھر شین کے اوپر، یا کے اوپر، تو ان حروف کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، بلکہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا جس پہ زبر زیر پیش آئیں گے۔ جہاں قاعدہ جاری ہوگا جیسے با الف با، با واو پیش بو، اور ان کو جتنا میں نے لمبا کرنے کا بولا اس طریقے سے اگر کسی کلمے میں اس طرح کا مطلب کوئی کلمہ آئے تو وہاں پہ ہم ان کو لمبا کریں گے، لیکن حرکات جہاں پہ آئیں گی زبر زیر پیش تو ان کو لمبا نہیں کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ نے اس طرح کا جو اورنج سا کلر ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس طرح کے کلر پہ آپ نے اس طرح کا جو ہے غنہ کرنا ہے، ناک میں آواز چھپانی ہے، یہاں پہ ہر جگہ نہیں۔ تا آنت، حمزہ ہا زیر دال زیر دی، دی، ہا کو جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے، ہا نکالنا ہے، دال پہ کلکلا کرنا ہے، یہاں پہ کلکلا کرنا ہے، میں نے ابھی ہلایا نہیں لی، ابھی میں ہلا کے آپ کو بتاتی ہوں۔ دی، اور وقف کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقف میں جو ہے کہاں پہ کس طرح وقف کرنا ہے۔ دی، دال کو تھوڑا سا ہلانا ہے۔ با عین زبر با، عین کو جھٹکا نہیں دینا، با ایسے کر کے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے، با عین زبر با، ٹھہر کے پڑھنا ہے، با عین زبر با، با عین زبر با، دال پیش دو، بعدو، بعد، دال کو ہلانا ہے تھوڑا سا، بعد، با توا زبر بت، توا کو ہلانا ہے، یہ حروف قلقلہ کا حروف میں نے آپ کو بتائے تھے، قاف توا با جیم دال، جب یہ حروف ساکن ہوں گی تو ان کو اس طرح ہلا کے پڑھنا ہے، بطشا، بطش، سین عین زبر سا، یا زبر یا، سعیا، سعی، سعیا، سعی، کونتو، کاف نون پیش، کون، تا پیش تو، کونتو، اور اس کا وقف بھی ساکن کرنا ہے تا کو، کونت، لام سین زبر لس، تا زبر تا، لستا، لست، حمزہ میم زبر ام، را دو زیر رن، امرن، امر، با را زبر بر، دال دو زبر دن، باردن، باردا، جیم میم زبر جم، عین دو زبر عن، جمعن، جمعا، ہا با زبر حب، لام دو پیش لن، حبلن، حبل، خا سین پیش خس، را دو زیر رن، خسرن، خسر، خا لام زبر خل، قاف دو زبر قن، خلقن، خلقا، سین با زبر سب، ہا دو زبر ہن، سبحن، سبحا، سین با زبر سب، قاف دو زبر قن، سبقن، سبقا، شین حمزہ زبر شأ، نون دو پیش نن، شأنن، ٹھیک ہے، اس میں عین نہیں نکالنا، شأنن، شأن، نون کو ساکن کر دینا ہے، شأنن، شأن، صاد با پیش صب، ہا دو زبر ہن، صبحن، صبحا، زواد با زبر زوب، یہ با پہ جو جس طرح کا یہ کلر لگا ہوا ہے بلو کلر، اس طرح کی جن حرفوں پہ بھی اس طرح کا کلر لگا ہے، یہاں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ حروف قلقلہ والے حروف ہے اور یہاں پہ آپ نے قلقلہ کرنا ہے، ان کو ہلانا ہے، زوب، زوب، زواد با زبر زوب، ہا دو زبر ہن، زوبہن، زوبہا، عین با زبر عب، دال دو زبر دن، عبدن، عبدا، عین دال زبر عد، نون دو زیر نن، عدنن، عدن، عین شین زبر عش، را دو زیر رن، عشرن، عشر، عین صاد زبر عص، فا دو زیر فن، عصفن، عصف، غین را زبر غر، قاف دو زبر قن، غرقن، غرقا، غین لام پیش غل، با دو زبر بن، غلبن، غلبا، فا صاد زبر فص، لام دو پیش لن، فصلن، فصل، قاف دال زبر قد، ہا دو زبر ہن، قدحن، قدحا،
جہاں میں جس طرح میں غنّے کر رہی ہوں آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے اور غور سے سبق سننا ہے. سبق کو سنتے اچھا لیکچر سنتے وقت آپ نے اس کو نارمل ہی رکھنا ہے, ٹھیک ہے, اور آرام سے سننا ہے. جلدی جلدی میں اگر آپ یہ قرآن ہے اب اگر آپ ان کی سپیڈ جلدی جلدی میں لگائیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی, اور جس طریقے سے وہ پڑھا جائے گا آپ اسی طریقے سے پڑھیں گے. تو اس لیے آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف زواد زبر قز با دو زبر بن قزبن قزبا. کاف حمزہ زبر کا سین دو زبر سن کأسن کأسا. کاف دال زبر قد ہا دو زبر ہن قدحن قدحا. لام غین زبر لغ واو دو زبر ون لغون لغوا. میم سین زیر مس کاف دو پیش کن مسکن مسک. نون خا زبر نخ لام دو زبر لن نخلن نخلا. خا آپ لوگ صحیح نہیں پڑھتے ہو, نخلن نخلا. نون شین زبر نش توا دو زبر تون نشتون نشتوا. مخارج کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. توا قاف زوا توا قاف یہ کس طرح پڑھے جاتے ہیں ان کو ایسی ہی پڑھنا ہے. نون فا زبر نف سین دو زیر سن نفسن نفس. نون قاف زبر نق عین دو زبر عن نقعن. قاف پہ کلکلہ کرنا ہے اور عین کی آواز نکالیں نقعن نقعا. یا سین پیش یس را دو زبر رن یسرن. اور یہ سبز کلر کے جتنے بھی رنگ ہے یہ جتنے بھی حرفوں پہ آئے ہوئے ہیں یہ موٹے پڑے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یسرن یسرا. حمزہ با زبر اب قاف قڑا زبر قا اب قا. زیادہ لمبا نہیں کرنا, جتنی مقدار بتائیے اتنا لمبا کرنا ہے. اور کھڑے زبر کا وقف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑے زبر کو وقف میں ویسا ہی پڑھتے ہیں. تا را زبر تر زوات کڑا زبر زوا ترزوا ترزوا. تا نون زبر تاں سین کڑا زبر سا تاں سا. ناک میں آواز لے کے جانی ہے, چھپانی ہے. تاں سا تاں سا. یا خا زبر یخ شین کھڑا زبر شا یخشا یخشا. یا سین زبر یس عین کھڑا زبر آ یسعا یسعا. عین کی آواز نکالنی ہے, ٹھیک ہے. یسعا یسعا. یا تا زبر یت لام واو پیش لو یتلو یتلو. یا دال زبر ید عین واو پیش عو یدعو یدعو. تا جیم زبر تج را یا زیر ری تجری تجری. ہجے آپ نے کس طرح میں پڑھ رہی ہوں آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے, ٹھیک ہے. یا ہا زبر یہ دال یا زیر دی یہدی یہدی. یا غین پیش یغ نون یا زیر نی یغنی یغنی. حمزہ لام زبر ال قاف تا زبر قد القت القت. حمزہ میم زبر ام ہا لام زیر ہل ام ہل ام ہل. حمزہ قاف زیر اق را حمزہ زبر رأ اق رأ, ٹھیک ہے. قاف بھی کلکلا اور حمزہ بھی اق رأ. فا را زبر فر غین با زبر غب فرغب فرغب. فا نون زبر فان صاد با زبر صوب فان صوب فان صوب. واو نون زبر ون ہا را زبر ہر وہاں یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے آ رہا ہے, یہاں پہ اظہار ہوگا. ون ہر ون ہر. یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جیسے وہاں ایسے کر کے یا ون ایسے کر کے غنہ نہیں کرنا. ون ہر ون ہر. حمزہ خا زبر اخ را زبر را اخ را. جیم زبر جا اخرج اخ اخرج اخرج, ٹھیک ہے. خا کو جھٹکا بھی نہیں ہے, اخ ایسے کر کے جھٹکا نہیں دینا اخرج. حمزہ را زبر اور سین زبر سا ارسا لام زبر لا ارسلا ارسل. حمزہ غین زبر اغ توا زبر توا اغتوا. شین زبر شا اغتوشا اغتوش. حمزہ فا زبر اف
لام زبر لا، افلا، ہا زبر ہا، افلح، افلح، حمزہ کاف زبر اک، را زبر را، اقرا، میم زبر ما، اکرما، اکرم۔ ویسے یہ آپ کو خود پڑھنے چاہیے، کیونکہ میں آپ کو حرکات والی ساری تختیاں پڑھا چکی ہوں، جو ہجے کیسے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو پڑھا چکی ہوں، بہت تفصیل کے ساتھ میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا چکی ہوں۔ تو یقین جانیں اتنا تفصیل، اتنا باریکی سے کوئی نہیں بتاتا، جہاں میں ہر جگہ آپ کو ہر چیز پہ بار بار وہی چیز بار بار دہراتی ہوں، اس وجہ سے کہ تاکہ آپ لوگ مجھے میری محنت کا بھی صلہ دیں۔ جس طرح میں آپ کو بہت محنت کے ساتھ لیکچر ریکارڈ کرتی ہوں، آپ کے لیے بہت محنت کے ساتھ وہ کرتی ہوں، تو اس طرح میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی محنت کے ساتھ اس کو سنیں پورے دل سے اور توجہ سے، اور اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے؟